السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس وقت ملک پاکستان ایک خوفناک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ موجودہ ملک کے حالات ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ ان حالات میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار وہی ہونا چاہیے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ تم سب کے سب ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فرقہ واریت کس طرح پھیل رہی ہے اور ملک کے اندر کس طرح انتشار اور فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ روز دن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا قتل ہو ہی جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بے قصور جو اپنے کاموں کے لیے نکلے ہوتے ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ان فسادات کو اور ان شر کو روکنے کے لیے سب سے پہلا جو عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقوں میں نہ بٹے، تقسیم نہ ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے وہاں آ کر سب سے پہلے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ نے وہاں آ کر اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا کہ یہ تو مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجر ہیں اور یہ تو مدینہ کے رہنے والے باشندے ہیں، یہ انصار ہے، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ ان کے بھائیوں کو ملا دیا اور آپ نے انصار اور مہاجرین کو ایک کر دیا۔ اور آپ نے انصار کے دو قبیلے جو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، 40 سال تک جن کی لڑائیاں چلتی تھی، آپ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی، ان کے درمیان ایک امن کی ایک فضا قائم کر دی، ایک اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کر دی۔ اور اس کی گواہی رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر خود دیتا ہے، فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم یاد کرو کہ کس قدر تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے اپنے ہی توفیق سے تم لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ توحید کی بنیاد پر اکٹھا کیا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں ملک پاکستان کی تاریخ کو تو آپ دیکھیے علامہ اقبال نے جو نظریہ پاکستان پیش کیا تھا اور پھر اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے جو محنت کی گئی، کاوش کی گئی، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کی گئی، تو اس وقت ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ زبان پر ہر ایک کا ایک ہی نعرہ تھا اور اسی بنیاد پر، اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہوئے تھے، ہم وہاں جمع ہوئے تھے۔ اس وقت نہ کوئی بلوچی تھا، نہ کوئی پٹھان تھا، نہ کوئی سندھی، نہ کوئی مہاجر، نہ کوئی افغانی، بلکہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، جو کلمہ توحید کا حامل ہے، جو مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی تھا۔ اور وہ ہمارے ساتھ کلمے کی کلمے کو بنیاد بنا کر ہمارے کلمے کے جھنڈے کے نیچے وہ ہمارے ساتھ قائم تھا۔ لیکن جب ہم پاکستان میں آئے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم یہاں متحد ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں، تو جو کفار ہے انہوں نے اس ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے وہاں وار کیے جہاں پر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پاکستان کمزور ہے، جہاں ہماری کمزوری ہے انہوں نے وہاں پر وار کی۔
انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے، سب سے پہلے ان کو منتشر کیا جائے، ان کے صفوں کو چیرا جائے، ان کے درمیان فرقہ واریت کو پھیلایا جائے، ان کے درمیان لسانیت کو پھیلایا جائے، ان کے درمیان جو ہے انتشار اور فسادات کو فرقہ واریت کی بحث بنا کر اور سنی اور جو ہے نا دوسرے ان کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ڈھال کر فسادات برپا کر لسانیت کے بنیاد پر، تعصب کے بنیاد پر جو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ کا ایسا عمل جو ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم مسلمان جذباتی ہوتے ہیں وہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ مسلمان جذبات میں آئیں گے جب ان کے کتاب یعنی قرآن کریم کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ آپ نے دیکھا پچھلے گزشتہ چند مہینے پہلے فرانس کے اندر جو معاملات ہوئے، اس سے پہلے آپ نے دیکھے کہ مختلف جگہوں پر اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو پاؤں کے نیچے پیروں تلے روندا جاتا ہے، اور اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بھی دشمنان بناتے رہے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اصحاب صحابہ اور اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب رہنے والے اور اہل بیت ازواج مطہرات، ان پر بھی انہوں نے یہاں پر انگلیاں اٹھوانے کی کوشش کی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ یوں تھا کہ آپ نے اپنوں کو اپنے ساتھ مضبوط کر دیا، اور جو بھی کسی فتنے کا شکار ہونے لگتا آپ اسے سمجھاتے، اس کی جو ہے تربیت کرتے، اسے کنٹرول کرتے، اور آپ اسے جو ہے تعصب کی جو ہے نا بیٹ چڑھنے نہ دیتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہمیں اپنے ہی مسلمانوں سے اس کا انتقام لینا ہے، اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ باہر بیٹھ کر، وہ تماشبین بن کر وہ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ایک پتہ ان پر پھینکنا ہے، یہ خود ہی آپس میں لڑیں گے، یہ خود ہی جذباتی ہو جائیں گے، یہ خود ہی کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اپنی گاڑیاں بھی خود جلائیں گے، اپنے مسلمانوں کو بھی خود ماریں گے، روڈ بھی خود بلاک کریں گے۔ اور یہ کرنے کے لیے وہ ایک پتہ پھینکتے ہیں، ہم جذباتی ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو محترم بھائیوں، سب سے پہلے جو ملک کے اندر اتحاد اور انتشار کی جو ایک اتحاد کو توڑا جا رہا ہے، انتشار کو پھیلایا جا رہا ہے، فساد کو جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے اتحاد کو قائم رکھنا پڑے گا، اور اتحاد کے فضا کو ہمیں قائم رکھنی ہوگی، اور ہمیں جو ان سب کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو ہے ہم سب کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کے بیچ میں اختلافات کو جو ہے بنیاد بنا کر یہودیوں نے، عبداللہ بن سبا جیسے ان کی ٹیم نے فائدہ اٹھایا تھا، اور آج بھی جو ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اداروں کے خلاف بلوایا جا رہا ہے، آج صرف ہم سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کا ہم امن خراب کر دیں، ہم ملک پاکستان کے خلاف ہو جائیں۔ ہر ایک اپنی پارٹی کا سوچتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے۔ محترم بھائیوں، آج یہ سارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، ہم تمام علماء کرام جتنے بھی ہیں، ہم ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور بلکہ جو ہمارا جو علماء مشائخ رابطہ کونسل ہے پورے پاکستان کے اندر، جگہ جگہ گلی گلی کوچوں کوچوں میں جا کر پریس کلب کانفرنس کر کر اور اس کے علاوہ انفرادی ملاقاتیں کر کر سب کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کو دیکھے، پاکستان کا سوچے، پاکستان کی ترقی کا سوچے، اور فسادات اور انتشار جو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان چالوں کو سمجھے، دشمنوں کے چالوں سے آگاہ رہیں، تاکہ وہ دشمن جو کھیل ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے آئندہ ہمارے نسلوں کے ساتھ بھی وہ کھیل نہ کھیلے۔ تو اس کے لیے ہم اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ملک پاکستان کے اتحاد کو توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو بھی ملک کے اندر فساد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اس ملک کے اندر کسی کو بھی ازواج مطہرات کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اس ملک میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ صحابہ کے بارے میں وہ زبان درازی کرے، ہم اس ملک میں کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جو ہے کسی بھی چھوٹی بات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایک جو ہے بے امنی کی ایک فضا قائم کرے۔ تو یہ
علماء، مشائخ، رابطہ کونسل پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جگہ جگہ جا کر انشاءاللہ وہ اپنا یہ پیغام دیں گے کہ بھائیوں، سب سے پہلے پاکستان، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اگر باقی ہے تو ہم بھی باقی ہیں، اور اگر پاکستان باقی نہیں رہتا تو ہماری بھی کوئی بقا نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک پیغام تھا، یہ ایک میسج تھا جو ہم نے آپ تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے امن قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتحاد اور اتفاق والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔